اور یاد کرو وہ دن جب وہ سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حصار کے باہر سے اس نے مجھ سے دریافت کیا تمہاری کیا حاجت ہے؟ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے کہ یکدم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کراچی کے علاقے نیا آباد کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے آفس پہنچا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو چنگے بھلے تھے بھائی، کیا ہوا؟ کہنے لگا کل رات جب میں گھر جانے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر روانہ ہوا تو گارڈن چورنگی پر مجھے کسی نے لفٹ کا اشارہ کیا۔ میں نے موٹر سائیکل روک کر اسے بٹھایا۔ جب گاڑی تینٹی کے پل پر پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے۔ کہ میں نے گھبرا کر بائک روک دی اور جیسے ہی مڑ کر میں نے پیچھے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، گویا اس نے اپنی شکل بدل دی تھی۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ اس کی تو شکل تبدیل ہو چکی تھی، انسانوں سے بدل چکی تھی۔ لمبے لمبے بال، بڑی بڑی لال آنکھیں، چوڑے دانت، انتہائی خوفناک کالا چہرہ۔ وہ سخت غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں اور کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر سامنے جا کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میں اتنا سہم گیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں یا کھڑا رہوں۔ میں کھڑے ہوئے وہیں دیکھتا رہا۔ اچانک وہ اٹھا اور غصے کی حالت میں مجھ پر جھپٹا۔ مجھے اپنے قابو میں لینے کی کوشش کی، میں پیچھے ہٹا، اس نے میری گردن پکڑنا چاہی تو بے اختیار میں نے اللہ کو پکارا اور میں نے اپنے روحانی شیخ کی مدد چاہی۔ حیرت انگیز طور پر اس بلا کو گویا ایک جھٹکا سا لگا۔ جی ہاں، اس شخص کو جھٹکا سا لگا اور وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور فٹ پاتھ پر جا کے گر پڑا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اسی عالم میں بس میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جب میں پہنچتا ہوں گھر، خوف کے مارے مجھے بخار چڑھ گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ پیش آیا، جس میں جن نے کس طرح شکل بدل کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جنات کیسے شکلیں بدلتے ہیں اور کیسے نقصان پہنچاتے ہیں، چلیے اسٹارٹ لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم کا ارشاد ہے اور یاد کرو وہ دن جب وہ سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں میدان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے ایک سوال اور جواب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کو خطاب کر کے ان کے جرم کا اظہار اس طرح فرمائے گا کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ یہ جنات خود بھی گمراہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے، جادوگروں وغیرہ کو مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلانے میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ بخاری شریف کی اس روایت کو ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا۔ اس وقت شیاطین
زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور راز کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں اور اس میں غلط باتیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ کاہنوں، نجومیوں اور اس طرح کے لوگوں میں یہ باتیں پھر عام ہوتی ہیں۔ پھر یہ نجومی اور کاہن ایک بات میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اور ایک سچی بات کی وجہ سے ان کی جھوٹی باتوں میں بھی ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایک ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے بنی ہوئی ہے۔ جنات کے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات کا انسانوں کے پاس آنا، جسے عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا انسان کو قابو کر لینا، جنات کا انسان پر چڑھ جانا، آسیب ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کئی آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ثابت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کے جسم پر جن کا پاور اور اس کا اثر آ جانا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو مانا ہی نہ جا سکے۔ جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن ہے، ثابت ہے۔ ایک واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا پورا قصہ سننے سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لوگوں سے، خرافات۔ خرافات کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بات کرنا کسی فیلڈ میں جو عجیب و غریب بات کہلاتی ہو، جو پہلے سے نہ سنی گئی ہو، یا خلاف عقل بات بعض اوقات لوگ کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص عجیب و غریب باتیں کر رہا ہو یا ایسے قصے سنا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا خرافات بک رہا ہے۔ یہ خرافات جو ہیں یہ ہے جمع کا لفظ، اور اس کا واحد ہے خرافہ۔ اس کو خرافہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل یہ خرافہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک شخص کا نام جس کا تعلق بنو ازرا نامی قبیلے سے تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ حدیث جو میں سنانے لگا تھا آپ کو، یہ وہی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، خرافہ بنی ازرا قبیلے کا ایک شخص تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد وہاں دیکھے ہوئے عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی عجیب باتیں سننے کے بعد اسے خرافہ کا قصہ کہنے لگے۔ تو ویورز، خرافہ کا پس منظر آپ نے سنا کہ وہ ایک شخص جنہیں جنات اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر آنے کے بعد جو وہاں کی باتیں بیان کر رہا تھا۔ قدرت کی طرف سے یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جیسے ایک ایسا ہی واقعہ اولیاء اللہ کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک مشہور کتاب بہجت الاسرار، بہت مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں عبداللہ بن احمد نامی ایک شخص کی بیٹی کا واقعہ موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، گھر کی چھت سے اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو، کرخ جاؤ اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے گرد حصار باندھ کر بیٹھ جاؤ اور وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا تصور باندھ لینا، رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، سحری کا وقت جنات کا بادشاہ حاضر ہوگا اور وہ تم سے حاجت پوچھے گا، اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میں کرخ پہنچ گیا، ویرانے میں پہنچا، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے اور جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھے سے دیکھی نہ جاتی تھی۔
جب سحر کا وقت ہوا، جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوئے حصار کے باہر سے اس نے مجھ سے دریافت کیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یکدم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ اسے سنایا۔ اس نے کہا، لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ چند ہی لمحوں میں جنات میں سے ایک چینی جن کو پکڑ کر لے کر آئے، بطور مجرم لائے کہ اس نے فاطمہ کو اٹھایا ہے۔ اب جنات کے بادشاہ نے اس چینی جن سے، جس کو پیش کیا گیا بطور مجرم کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر سے ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا، عالی جا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کیا جائے، اس کی بیٹی اس کی سپرد کی جائے، اور مجھے میری بیٹی کو دے دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض سے کس طرح اس بچی کی جان بچ گئی اور وہ خیر و عافیت سے اس کے والدین کو مل گئی۔ تو جنات پریشان کرتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، اور یہ شیاطین انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ام ابان اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک جن زدہ بیٹے یا بھتیجے کو لے کے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کے پاس لے گیا، آپ نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ فرماتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا نکل، چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان پر بسیرا کر لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنات جو ہے وہ انسان پر آ جاتے ہیں۔ جنات مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جنات کئی قسم کے ہیں۔ ایک جنات کی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں غول، اسے عفریت بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموماً دکھائی دیتا ہے، جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ اسی مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ جی ہاں، تو رات کو تنہا سفر کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جن کی ایک قسم سیلا ہے، جی ہاں، یہ بھی جنگلات میں رہتا ہے۔ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے، چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جنات کی ایک قسم غدار کہلاتی ہے۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن میں ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک قسم جن کی ولہان ہے۔ یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہو۔ جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں یہ کھا لیتا ہے۔ ناظرین، ایک قسم جنات کی وہ ہے، ممکن ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں۔ وہ جن سینے پر دباؤ ڈالتا ہے، نیند کی حالت میں وہ انسانی جسم پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور انسانی جسم کو جھکڑ دیتا ہے۔ ہاتھ وہ ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ ہلتے نہیں، چیخنا چاہتا ہے تو چیخ نکلتی نہیں۔ ہمارے دوست کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد میں جا کر سوئے تو چارپائی پر سو گئے، اب وہ جن نے اس پر قابو پا لیا۔ اب وہ چیخ رہے ہیں مگر چیخ نہیں نکل رہی، ہلنا چاہتے ہیں، کروٹ لینا چاہتے ہیں، کروٹ نہیں آ رہی، یہاں تک کہ آنکھ کھلی، بیدار ہوئے اور جن ان کے قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ وہ جن کے پیچھے بھاگے تو جن جو ہے وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ تو جنات کی قسم یہ بھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک جن کی قسم ناظرین شق کہلاتی ہے۔
یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے. دیکھنے والے اسے بن مانس سمجھتے ہیں. سفر میں ظاہر ہوتا ہے. اس طرح ایک قسم جنات کی وہ ہے، یہ جن انسان سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے. ہاں تو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ یا دوستی لگا لیتے ہیں. بعض قسمیں جنات کی وہ ہیں جو کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں جو جنات کرتے ہیں اور آسیب آ جانے کے بارے میں سنا. اسی طرح کی بہت ساری معلومات اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.